اور پھر یہ بڑی بات ہے، جتنا آگے بیٹھیں گے اتنا ہی قبلہ پیر زادہ صاحب کے قریب ہوں گے. یہ مائکروفون میرے ہاتھ میں ابھی ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قبلہ پیر زادہ صاحب کے خطاب کے بعد میں نے نہیں آنا. خطاب کے بعد جو ہے ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے، اور صلاۃ السلام پہ انشاءاللہ ہم کھڑے کھڑے ہی انشاءاللہ دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ویسے کوئی بھی خطیب یہاں آتا ہے، مجھے دھیان نہیں پڑتا کہ میں نے نہ گزارش کی ہو ان سے رقع کی صورت میں یا زبانی کہ حضرت آپ کا یہ وقت ہے، آپ اتنے وقت میں جو ہے اپنا خطاب پورا کر لیں. لیکن آج جو ہے جی نہیں کرتا. میں نے حضرت صاحب سے کوئی گزارش نہیں کی. حضرت صاحب کا وقت ہے، آپ حضرات کا جذبہ، لگن، یہ سب ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. میں اعلان کر دوں کہ قبلہ پیر زادہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے. اس میں کوئی نبوت و نمائش کی بات نہیں، بلکہ اس غرض سے کہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. اسے میں نے اعلان کیا قبلہ حافظ و قاری مولانا محمد عمران قادری صاحب مسجد الکرم کے خطیب و امام، ہمارے محترم مولانا ارشد نوشاہی صاحب، یہ حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے. قبلہ پیر زادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب دامت برکات العالیہ یہاں جلوہ فرما ہے. ہم ان بزرگوں سے دعائیں لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بحمدہ تعالیٰ سالہ سال سے ہر جمعرات یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اور اس میں ہم 7ویں سپارے پہ پہنچے ہیں الحمدللہ. یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے، انہی کو دیکھتے دیکھتے ہم نے سیکھا ہے، اور پھر دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کیا فیضان ہے درس قرآن کا. بلا شبہ جو قرآن کے درس کا فیضان ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے. آئندہ آنے والی جمعرات 7 بجے 11ویں شریف کی محفل ہوگی. اب ہم نے ٹائم 7 بجے کر دیا ہے، کیونکہ ہم 6:30 پونے 7 رکھتے تھے، لوگ 7 بجے آتے تھے. تو میں نے اندازہ یہی لگایا کہ لوگ آ نہیں پاتے، تو اب آپ اپنے ٹائم سے تشریف لائیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے وقت سے تشریف لائیں، 7 بجے تشریف لائیں. جس وقت آتے ہیں آپ حضرات اس میں تشریف لے آئیں. اس میں درس قرآن بھی ہوگا، اور معمول سے جو ہے ختم شریف ذکر و اذکار وغیرہ ہوں گے انشاءاللہ. خصوصی دعا بھی ہوگی. اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کیے دوں کہ الحمدللہ گزشتہ اتوار یہاں خواتین کا جو ہے میلاد شریف کا سالانہ جلسہ ہوا. بحمدہ تعالی سینکڑوں کی تعداد میں خواتین یہاں شریک ہوئی ہیں، اور میلاد شریف کے عنوان سے عالمہ فاضلہ محترمہ آفشاں صاحبہ نے جو خطاب کیا ان سے بہت فیضیاب ہوئی. اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. اور قریباً 70 کے قریب طلباء و طالبات یہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم دعا چاہتے ہیں بزرگوں سے اللہ تعالیٰ یہ خدمات کو قبول فرمائے، اور مزید جو ہے ہمیں خدمت دین کی توفیق بخشے. اور گاہے بگاہے جو ہے نوجوانوں کے لیے ڈچ زبان میں ہی جو ہے یہاں نشستوں کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے. محترم حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. خطاب کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ میں عرض کیے دوں کہ پاکستان بھر میں جو ہے قبلہ پیر زادہ صاحب کے زبانی درس قرآن ہوتے ہیں. ہم تو حیران ہیں کہ بے انتہا مصروفیات کے باوجود حضرت نے وقت دیا ہے یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ اصرار ہوا یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کا. تو قبلہ پیر زادہ صاحب نے کرم فرمایا کہ 2 دن 3 دن اٹلی، جرمنی، ناروے، ہالینڈ اور اللہ جانے کہاں کہاں حضرت صاحب تشریف لے جائیں. میں عرض کہتا ہوں حضرت صاحب سے گفت و شنید بالمشافہ فیضیاب ہونے کا موقع تو بڑا کم میسر آیا ہے. میں اس بات کو اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ ٹیلی فون میں ایک فنکشن ہوتا ہے کہ جس میں یہ سامنے نمایاں ہوتا ہے، اگر آپ کلک کریں کہ کتنی دیر آپ نے کال جو ہے وہ ریسیو کی ہے اور کتنی دیر جو ہے آپ نے کال کی ہے. تو میں اس پہ عرض کرتا ہوں سینکڑوں گھنٹے میں نے حضرت صاحب کو سنے ہیں، لیکن اپنی بات جو ہے 2-4 منٹ ہی سنائی ہوگی. تو میں نے حضرت صاحب کو جو ہے ایسا پایا ہے
کہ حضرت صاحب کم بولتے ہیں، کم گو ہیں، فضول گوئی سے بہت اجتناب کرتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ، بلا شک وہ شخصیت کہ ہزارہا لوگوں کی دنیا، دل کی دنیا جس شخصیت نے بدلی ہے، عقائد و اعمال کے حوالے سے بے مثال جو ہے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ ہر جملہ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے سوز و گداز سے لبریز ہو۔ میں اتنا کہتا ہوں، حضرت صاحب کا خطاب جب شروع ہو آخر تک آپ ہلیے گا نہیں، پوری توجہ سے سنیے گا، آپ خود محسوس کریں گے کہ علم و عرفاں کے بیش بہا موتی جو ہے وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان اشعار پر، اس حقیقت پر قبلہ پیر صاحب کو میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں، قبلہ پیر زادہ صاحب کے خطاب کے بعد جو ہے ہمارے دل کی دنیا روشن ہونی چاہیے، اور ان بزرگوں کی زبان سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں بڑی محرومی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی نمایاں ممتاز شخصیت حضرت قبلہ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی دامت برکات العالیہ تشریف لائیں گے، اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی تبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کرم تمام ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرف کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میزبان محترم جناب علامہ سجاد برکاتی صاحب نے جس محبت سے میرے لیے کلمات خیر ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے قریب قریب کر دے اور زندگی کی ایک ایک ساتھ کو کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ وابستہ فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہم سب کا نصیب فرمائے۔ میں آپ کے یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور آپ کو دیکھ کر کے قلبی فرحت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ یقیناً حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کے چہرے اور ان کے وجود کی مہک جو ہے وہ روحوں تک اترتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ درس قرآن کے لیے کہا گیا اور کئی ایک عنوانات ہیں جو زیر غور ہیں۔ میں نے سورۃ العصر کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، جو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور انہوں نے تو مجھے کھلا وقت دیا ہے، لیکن میں یہ مزاج رکھتا ہوں کہ پونے گھنٹے اور 50 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتا۔ تو آپ کی توجہ رہی تو اتنے عرصے میں اپنے مضمون کو سمیٹ لوں گا، اور اگر آپ کی توجہ اور التفات مجھے نصیب نہ ہو سکا تو میں اپنی گفتگو مزید مختصر کر لوں۔ مجھے اپنے سامعین سے یہ توقع اور امید نہیں ہوتی اور یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ وہ ناراضگی کریں یا وہ زور زور سے سبحان اللہ کہیں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ صرف اتنی آرزو ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ مجھے حاصل ہے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ تو ظاہر ہے آپ حضرت کے خطابات سنتے ہیں، میں نے تو نہیں سنے، لیکن چند جملوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ خطابت کا اللہ نے خاص ملکہ نصیب فرمایا ہے۔ شاید میں اتنے زور سے اور اس انداز سے نہ بول سکوں، لیکن آپ کی مجھے توجہ ہوگی تو اس صورت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں بامقصد ہے۔ سورۃ العصر کا آغاز عصر سے کیا جا رہا ہے اور یہ قسم کی جا رہی ہے، قسم ہے عصر کی بے شک انسان خسارے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل قسم کی ہے عصر کی۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس پر 4 قول کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اور عصر سے مراد نماز عصر ہے، اور چوتھا معنی عصر سے مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس سے مراد مطلق زمانہ ہے تو ما بعد سے جواب قسم سے تعلق یہ بن رہا ہے کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی بھی جو ہے وہ مختصر ہے، قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر انہیں پیوند خاک ہوتے دیکھے، عالی نسب محلات کو زمین بوس ہوتے دیکھے، اور پھر زمانے کو ان کی قبروں کے نشان بھی یاد نہیں رہے۔ دنیا پر کتنے فرعون آئے، کتنے حامان اور قارون آئے، لیکن آج دنیا ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں جانتی۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، لیکن آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانتی۔ اتنا طویل دور حکمرانی کہ 150 حکمران یکے بعد دیگرے
اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا نام بھی بھول گئی۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گئے مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ تو کسی کو یاد نہیں رہتا، نام مٹ جاتے، نشان مٹ جاتے۔ میاں صاحب نے کہا تھا جنہ باجو ایک پل نہیں سجیندے اور شکلاں یاد نہ رہی۔ تو پھر کہا خسارہ ہے، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ خسارے سے مراد وقت زمانے سے مراد جو ہے وہ وقت عصر ہے۔ سورج جب مائل بغروب ہو جائے اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تو علماء کہتے ہیں کہ وقت عصر شروع ہو گیا۔ تو اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو سکے کہ جس طرح سورج جب عصر کے وقت پہ پہنچتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے، تیری زندگی بھی بہت جلد ڈوب جائے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسرا معنی نماز عصر ہے، عصر سے مراد، تو اگر یہ مراد ہے تو نماز عصر چونکہ نازک وقت میں ہوتی ہے، گھر جانے کی بھی جلدی، اور گاہک بھی دکان پہ آکڑا ہوا، دکان بھی سمیٹنی ہے، تو ان مراحل میں لوگوں کی نماز عصر رہ جاتی ہے، یا پڑھنے والے بھی اس کو ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ گاہک بھی کھڑا ہے دکان پہ اور جا کے دکان بھی سمیٹنی ہے، تو جلدی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ تو کہا گیا رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا اور عصر کی نماز ضائع نہ کر دینا اور خسارے کا سودا نہ کرنا۔ چوتھا معنی جو ہے اس پہ امام غازی کو بھی مزہ آیا اور مجھے پڑھتے ہوئے بھی لطف آیا اور آپ کو سنتے بھی مزہ آیا۔ تو کہتے ہیں عصر سے مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا محبوب قسم ہے تیرے زمانہ حسین کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو محبوب کے زمانے کی قسم کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر امام راضی باقاعدہ دلیل دی، کہا سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو یقیناً یہاں سے مکہ ہی مراد ہے۔ تو کہا مجھے اس شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اچھا ذرا غور کیجئے، یہ کیوں نہیں کہا کہ مکہ کی قسم، کہا کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ تو اگر آگے کچھ نہ کہا جاتا تو شاید ہمیں یہ نہ کہا جانے دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اچھا انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرنے لگا کہ اس شہر کی قسم کیوں کی گئی ہے۔ یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں چاہ زمزم ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منار ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ جلوے بکھرے ہیں، انوار کا جھرمٹ ہے، کعبہ شریف پہ ہر لہجہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا ہر کونا ہر گوشہ نور سے معمور ہے، اور ہر سمت اجالے ہی اجالے ہیں، شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عزتوں کے یہ سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب میں شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ انت مقیم فی ھذا البلد، اس لیے کہ شہر میں آپ کی اقامت جو ہے، اس شہر کی ہواؤں نے آپ کے سانسوں کی مہک سونگی، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ کیوں رہتے ہیں۔ تو اس شہر خوش خصال کی قسم محبوب کی وجہ سے کی گئی۔ کہتے کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب کی جانب منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم جو ہے وہ محبوب کی وجہ سے فرمائی۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی کمال کی بات لکھی،
علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا مدینہ النبی افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لی اور ایک تیسرا مسئلہ بیان کیا. بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل. تو شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے. ہمارے ہاں تصوف میں بہت بڑا نام ہے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ. تو ان کی معروف زمانہ کتاب عوارف المعارف، جس کا درس حضرت بابا فرید بھی دیا گیا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے عوارف المعارف نہیں پڑھی تو وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے. آج مصیبت یہ ہے کہ جس طرح فارمی چوزے تیار ہوتے ہیں اتنے عرصے میں پیر تیار ہو جاتے ہیں. یہ کوئی تماشا تو ہے نہیں، لیکن ہر نئی میں رازدار دین شدے والی بات جو اقبال نے کہا تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو عوارف المعارف میں ایک مرید نے حضرت شیخ سے پوچھا حضرت مجھے بتائیے اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ فرمایا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور کا روضہ انور ہے. بھلا زمانہ تھا، مرید پیروں سے سوال کر لیتے تھے چونکہ پیر عالم تھے اور وہ اجازت دیتے تھے. اور آج کہتے ہیں اگر تو بولا تو تیری طریقت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی، تو مردود طریقہ ہو جائے گا. اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو کہا کہ حضرت سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے کہا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور کا روضہ انور ہے. تو مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو اس زمانے میں لوگ جنت کی آرزو بھی کرتے تھے. یہ تو بعد میں ایک دور آیا نا کہ اسٹیجوں پہ پڑھا جانے لگا کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنے تذکرہ نہیں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے. اللہ اکبر. تو کہا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل. فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہے تو یہ جگہ افضل ہے، اور جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہے. مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل، جنت میں ہے تو جدھر جدھر سے گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. یہاں نشور وادی کا لہجہ دیکھیے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. مکے میں ہے تو مکہ افضل ہے، مدینے میں ہے تو اور جنت میں ہے تو. اس کو ہم ایک حدیث سے معیت کر لیتے ہیں، اس کی تائید ایک حدیث سے ہو جائے. آپ جانتے ہیں علماء سے سنا ہے کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کوڑا ڈالیں. ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ پیچھے بیٹھنے کا مزہ بھی تو ہے لیکن لطف آگے ہے وہ پیچھے نہیں ہے. تو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو لوگ کوڑا ڈالیں، آپس میں الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا. تو اب پہلی صف کون سی؟ یہ محراب کے ساتھ والی یہ صف اول ہے نا. لیکن امام صاحب اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائیں تو بتاؤ یہ صف اول رہے؟ شرف برآمدے میں چلا جائے. اور امام وہاں سے مصلی اٹھا کے چھت پہ چلے جائیں تو بتاؤ کہ جو ہے وہ شرف جو ہے وہ برآمدے میں رہے، شرف چھت پہ چلا جائے گا. تو صدیوں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مصلی بدلے تو شرف بھی بدل جائے. مصلی حال میں ہو تو شرف حال میں، مصلی برآمدے میں ہو تو شرف برآمدے میں، مصلی صحن میں ہو تو شرف صحن میں. تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے میں، شرف مدینے میں، اور جنت میں ہو تو شرف جنت میں. جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار در سے بہار گزری. جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے. تو کہا کہ جو ہے وہ قسم ہے مجھے اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی، اس لیے کہ محبوب یہاں آپ جو رہتے ہیں. تو حضرت امام رازی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی.
تو ترتیب کلام یوں ہے، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زبان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، قسم ہے محبوب تیرے دور خوش خصال کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے زمانے کی قسم کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا، چونکہ بہتر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، خود فرمایا خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک لیا کہ یہ عجیب ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہوتی ہے، پوری دنیا پہ یہ ضابطہ ہے، تم اس کو الٹا 1 روپیہ مہنگے بیچ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خرید، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا کہ یہ باسی روٹی سستی ہونی چاہیے، تم مہنگے داموں بیچ رہے ہو۔ اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ مہنگی اس لیے ہے کہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس غربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آج کا انسان خسارہ مانتا نہیں، وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش میں اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو گھنٹوں کی مسافتیں جو ہیں وہ منٹوں میں لے آیا ہوں، پوری دنیا میری جیب میں ہے، گلوبل ولیج بن گیا پورا کائنات، پوری جہان، پورا جہان، میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو چاند کی چھاتی روک چکا ہوں، میں تو مریخ کا سفر کر چکا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ آج کا انسان جدید انسان سے پوچھے وہ کہتا میں نے خسارے میں نہیں ہوں، یہ میری زندگی کا حسن دیکھو، میری زندگی کا جمال دیکھو، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ تالپول کی بنی ہوئی سڑکیں، یہ خوبصورت بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ زندگی کی آسودگی، یہ میں نے جو تمہارے چاروں طرف پھیلا ہوا حسن ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ خسارہ تو گزر گیا، وہ جھونپڑیوں کا زمانہ تھا، وہ غار و کوہ کی زندگی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، وہ خسارہ تھا، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ آج کا انسان، آج کا مادی انسان خسارہ مانتا نہیں، اور رب کہتے ہیں محبوب قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں۔ تو انسان خسارہ مانے نا، اور رب محبوب کے زمانے کی قسمیں کر کے کہے کہ محبوب قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں، تو پھر خسارہ کس چیز کا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں خسارہ حیوانیت کا نہیں ہے، خسارہ انسانیت کا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش ہوتا ہے تو کیا کمال ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے، یہ زمین کی کوکھ میں چلا جاتا ہے وہ تو چیونٹی بھی چلی جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ تقدس، پاکیزگی، مروت، محبت، ایثار، دل کی دنیا، اور یہ لٹتی جا رہی ہے۔ بھائی بھائی سے ناآشنا ہے، گلے چیرے جا رہے، خون سفید ہو گئے، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، تو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو انسانیت تو خسارے میں چلی گئی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے وہ آسمان پر پرواز کرنے والے اپنے دل کی دنیا کو تو پا نہیں سکے، تو من سے تو ناآشنائی ہوگی، روح سے تو بیگانگی ہوگی، باطن تو اجڑا ہوا ہے، کپڑے تو سفید ہیں لیکن من گندا ہے، تو کیا فائدہ ہوا اس عروج کا؟ تو عروج وہ ہے جو باطن کا عروج ہے، دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا دور دل کا دور نہیں ہے۔ تو انسانیت خسارے میں جا رہی ہے، اور محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تو تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، عثمان ولی جیسے لوگ ملیں گے، تمہیں بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے، تمہیں سلمان فارسی جیسے لوگ ملیں گے۔ لباس تو پھٹا ہوا ہے لیکن من سلا ہوا ہے، اور انگ پہ جو ہے وہ ذرا میں معذرت چاہوں گا، توجہ میری بٹ جائے گی، آپ میری جانب توجہ رکھیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو بات کر رہا تھا کہ انسان کا خسارہ یہ ہے کہ انسان کے دل کی دنیا جو ہے وہ لٹ گئی ہے، تو یہ ہے انسان کا خسارہ۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کو توڑ رہا ہے اور لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ اس کا خسارہ ہے۔ یہ آپ یہاں رکتے ہیں جہاں اشارہ لگا ہو،
تو یہاں تو میں نے نمبرنگ نہیں دیکھی، لیکن ہماری ادھر ہوتی 60 سے نیچے آ رہا ہے، 50 سے نیچے آ رہا ہے، 40 سے نیچے آ رہا ہے، تو جب گنتی الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ زندگی کی سانسیں الٹی چل رہی ہیں، اور ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، اور یہ ہے انسان کا خسارہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان کا خسارہ کیسے ہے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں برف کی ایک پٹی تھی جس کو ایک پتھر کی سل پہ رکھ کے کوئی شخص بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز ہمارے لگا، تو وہ پتھر کی سل پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز یہ لگا رہا تھا، ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے کہا صاحب مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھلتی جا رہی ہے۔ یہ ہے خسارہ انسان۔ اب اس خسارے سے بچانا ہو تو اس نے کہا کہ اگر تو برف کو وقت پر بیچ لے، کوئی گاہک آ گیا، اس سے تو نے برف کے بدلے میں کوئی درہم لے لیا، کوئی دینار لے لیا، کوئی جنس لے لی، تو پھر تم نے اپنی برف کو بچا لیا، اپنے کاروبار کو خسارے سے بچا لیا۔ تو کہا میری سانسیں بھی پگھلنے جا رہی ہے، لیکن اگر میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے میں قرآن پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے میں کسی دکھی کے سر پہ، کسی مصیبت زدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری سانسیں جو ہیں وہ لٹنے سے بچ جائیں گی، ورنہ پگھلتی ہوئی برف کی طرح پگھل جائیں گی اور میں خسارے میں چلا جاؤں گا۔ آپ یہ جو آپ کا وقت ہے، یہ سانسیں آپ بیچ رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ 10 سے قرآن لے رہے ہیں، تو یہ سانسیں آپ کی بچ رہی ہیں، تو یہ ہے خسارے سے بچنے کا راستہ۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان اپنے سانسوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو توڑتا ہے، تو اس طرح یہ خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی۔ تھوڑا سا جمالیاتی انداز میں کسی نے کمال لکھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسی شے کو دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ پھولوں میں خوشبو ہے، روشنی نہیں، تو پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں ہیں۔ ستاروں میں روشنی ہے، چاند میں روشنی ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں۔ بلبل کہتی ہے میرے پاس آواز تو سونی ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے کہ میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا میرا رنگ بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت۔ تو ہر شے کے اندر کوئی نہ کوئی سکم رکھا گیا، کوئی نہ کوئی خسارہ رکھا ہے۔ انسانوں میں دیکھ لو، ایک بچے سے پوچھ لو تو وہ کہے گا میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھو، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھو، وہ کہے گا بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہے لیکن بچپنے والی موج نہیں رہی۔ وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اور اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیرے در سے لطف آتا تھا مجھے۔ آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ آ جاتا۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسا دور تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کی گھڑیاں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ کیسا زمانہ، وہ کبھی ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہے لیکن اب بچپنے کی معصومیت نہیں رہی۔ آج تو محال بنا کر وہ خوشی نہیں نہ ملتی۔ بچپن میں گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا نا تو پاؤں پہ گھروندا بنا لیا جاتا، پھر تھپک کے ہولے سے پاؤں نکال لیا جاتا، اور اگر گھروندا بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی کہ آج کوٹھی اور محل بنا کر اور بنگلہ بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ملتی۔
جتنی روز ملا کرتی تھی. تو وہ کیسا زمانہ تھا. تو بوڑھا کہتا تجربے تو بڑے ہیں لیکن بچپنے والی موج نہیں رہی. تو ہر شے خسارے میں. ایک عالم سے پوچھو وہ کہتا علم کا نور تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں. ایک شخص زندہ دار سے پوچھو وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں. اور پھر اگر تمہیں کسی ایسی ذات کی تلاش ہو جس میں یہ سارے حسن اکٹھے ہو, سارے جمال ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو اور سارا حسن ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ. ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے. پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا, تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں دیکھی ہوں گی, تم نے ساون کے موسم میں نچڑتے ہوئے بادلوں کا جمال دیکھا ہوگا, تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی کاریگری کے رنگ ملاحظہ کیے ہوں گے, تم نے پپیہے کی آواز سنی ہوگی, تم نے کوئل کے لہجے سے لطف اٹھایا ہوگا, تم نے ساون کی برکھا کا مزہ لیا ہوگا, لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک پیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو. رب کہتا ہے میں نے صرف ایک ہی ذات بنائی ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید ویزہ داری, آنکھ خوباں ہما دارت تو تنہا داری. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. تیرے زمانے اچھا یہ تو انسان کا خسارہ ہے. تو کیا یہاں انسان کے خسارے کو بیان کرنا مقصود تھا خبر دینے کے لیے یا کوئی اور مقصد تھا؟ اگر اس کو نحوی اعتبار سے دیکھیے تو یہ جملہ خبریہ ہے اور خبر تام ہمیں مل رہی ہے کہ بے شک انسان خسارہ ہے. تو کیا اس سے خبریت مقصود ہے؟ تو اگر اس آیت پہ غور کریں تو اس کا مقصود ایک حاذق حکیم ہوتا جو نبض پہ ہاتھ رکھ کے مرض بتاتا ہے تاکہ علاج کی طرف متوجہ کیا جا سکے. تو رب نے انسان کا مرض بتایا ہے کہ خسارے کا مرض لگا ہوا ہے, تو اب علاج کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے اور وہ علاج کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے, بچا وہ ہے جس نے تیرا دامن پکڑا ہوا ہے. ایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قسم ہے زمانے کی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے, بچے گا وہی جو تیرے دامن سے وابستہ ہو. یہ جو پرانی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے, باقی آثار کے طور پہ دیکھا ہوگا کسی زمانے میں وہ چکی سے ہم آٹا پیستے تھے تو دو پتھر اس کے ہوتے ہیں, اوپر والا متحرک ہوتا ہے نیچے والا ساکن ہوتا ہے, درمیان میں کلی ہوتی ہے جس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے جس میں دانا ڈالتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اسے گالا کہتے تھے اور پھر چکی کو گھماتے تھے تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آتے وہ پس جاتے اور جو کلی کے ساتھ لگے رہتے وہ بچ جاتے. رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے, بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لگ کے رہے. خسارے سے بچا نہیں جا سکتا. آپ جس ماحول میں رہ رہے ہو, مجھے آپ کو دیکھ کر کے زیادہ خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس ماحول میں آپ مسجد سے وابستہ, ورنہ جب چکی اتنی تیز چل رہی ہو کہ مادیت کا طوفان بپا ہو تو پھر اپنے آپ کو خسارے سے بچانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ جو راستہ اختیار کیا اور اللہ نے جگہ جگہ یہ مراکز دیے تو یہ خسارے سے بچنے کے راستے. وہ کہا تھا کسی نے کہ میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا, جینے مرنے کا مزہ کچھ ہے تو میں خانے میں, ورنہ خسارہ چاٹ لے گا اگر ایک لمحے کے لیے بھی کلی سے دور ہٹے. تو کہا کہ قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچا کون ہے؟ الا الذین آمنوا, جو آپ کے دامن سے وابستہ, جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ خسارے سے بچ گیا, ورنہ خسارے سے بچنا ممکن نہیں. تو خسارے سے بچنا چاہیں گے تو دامن رسول کو تھامنا ہوگا, اور یہ ایمان ہے. ایمان حضور کی تصدیق کا نام ہے, حضور کی تائید کا نام, جو حضور لائے اس پیغام کو ماننے کا نام ایمان. اللہ اکبر. اور مانا بھی کیسے جائے؟ یہاں ایک اور بات بھی کہوں گا, ایمان جاننے کا نام نہیں, ایمان ماننے کا نام. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو یوں جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانا جاتا ہے.
لیکن مومن نہیں ہوئے، اس لیے کہ ایمان جاننے کا نام ہے ہی نہیں، ایمان تو ماننے کا نہیں ہے۔ جاننے کو تو مکھی بھی جانتی ہے کہ یہ شمع ہے، لیکن رقص سے بسمل کے تماشے تو پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جاننے کو تو چڑیا بھی جانتے یہ پھول ہے، لیکن سب کچھ لٹانے کے لیے آمادہ تو بلبل ہی ہوتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور یہاں جو جاننے کا معنی میں کر رہا ہوں وہ تعارف کے حوالے سے ہے، اور ادراک کے معنی کے اندر تو کوئی میرے حضور کو جان نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ قربت تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تھی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا اے ابو بکر سن لے میری حقیقت کو، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، کوئی رسول اور پیغمبر بھی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میرے مصطفیٰ پہنچا۔ یہ تو شخص کا دماغ خراب ہو گیا جو مسجد میں ترازو گاڑ کے اس کو تول رہا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سمجھ۔ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور ایک قوال کہتا ہے تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تم نے، ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا۔ تو اقبال کا یہاں اور لہجہ بھی دیکھیے، معنی حلفم کنی تحقیق اگر بنگری بادی دائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردن نبی آج خدا محبوب تر گردن نبی۔ اقبال کہتا اگر نگاہ ابو بکر مل جائے تو پھر جدھر دیکھو جلوے محبوب کے نظر، مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار میں تو پھیلا جمال انہی کا نظر آتا ہے، نور انہی کا بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان بولے کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو نہیں، پوری تو کائنات حضور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے، گرد تو گردد حریم کائنات، پوری کائنات کا چرخ آپ کے گرد گھوم، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا جمال ہے۔ تو ایمان نام ہی حضور کا ہے، ایمان مرکز و محور ایمان کی حضور ہے۔ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو نا تو جو رس نکلتا ہے وہ یہ مصرع ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤں۔ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے آؤ، سارا دین نام اسی کا۔ اگر حضور تک نہیں پہنچے ہو تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہو، اگر بعود رسیدی تمام بو لہبی، اگر اپنے آپ کو حضور تک نہیں پہنچا۔ یہاں قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں پوچھتے پھر میرا ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، فا تاکیدیہ کے بعد علماء کہتے ہیں کل مقدر ہے، ان آنے والوں کو کہہ دیجئے بتا دیجئے میں رب دور نہیں نیڑے مل جاؤں گا۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھے تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں دور نہیں قریب ہی، جب طلب کرنے لگے ہو تو مل جاؤں گا۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ۔ لیکن حضرات صوفیہ فرماتے ہیں آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ کر دو، کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ محبوب میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے، فإنی قریب، جب تیرے تک آ گئے تو میں پھر بھی دور ہوں۔ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے محبوب جو تیرے تک آ گئے، جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اس حقیقت کو یوں بیان کیا، بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مخالفت کر، جو وہاں ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے دریا کی فرق نہیں ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مقام، و خدا ہے جس کا مقام۔ اور اقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کا، چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے مچھلی پھر کہے میں دریا میں جانا مجھے پتہ بتاؤ، تو اقبال کہتا ہے اسے کیا بتایا جائے، دریا میں چھلانگ لگا کے پھر دریا کا پتہ پوچھ رہی ہے، محبوب تیری گلی میں آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے تک پہنچ گئے ہیں وہ میرے تک پہنچ گئے۔ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم تو دین نام ہی مصطفیٰ جائے گا۔
تو کہا قسم ہے محبوب زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ یہاں میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے اور چہروں کے اوپر لکھی ہوئی محبت اور چہروں کے اوپر سنجیدگی اور متانت بتا رہی ہے کہ آپ کا مطالعہ اور آپ کا شوق و دینیاں کافی ہے، لیکن اگر میں آپ کو پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید مشکل ہو، اس لیے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان باریک چیزوں کا مطالعہ بھی کریں، تو اس بڑی بزم کے اندر شاید ہی کسی کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ بتا سکے کہ اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اچھا اگر میں پوچھوں کہ اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو وہ بھی شاید کوئی ایک دو شخص ہی بتا سکے کہ اس زمانے کا ٹونی بلیر جو تھا اس کا نام کیا تھا۔ اچھا اگر میں یہ پوچھوں کہ اس زمانے کے اوباما کا نام کیا تھا، اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا، تو یہ بھی چند لوگ بتا سکیں گے، لیکن اگر میں پوچھوں کہ میرے محبوب کے مؤذن کا نام کیا تھا، کوئی بچہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا کہ بلال حبشی، تو پھر بچہ کون جو حضور کے دامن سے لگ گیا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ بادشاہوں کے نام ہی نہیں ہے لیکن غلام کا نام آج بھی سینے پہ لکھا ہوا ہے، بچہ کون جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ آج اعلان کیا جا رہا تھا کہ اگلے پیر کو، اگلے اتوار کو ختم 11ویں ہوگا، جمعہ رات کو ختم 11ویں ہوگا، تو میں پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے، ہم اپنے کتنے سکی عزیزوں کو بھی بھول چکے ہیں، لیکن یہ کیا طاقت ہے جو غوث اعظم کو بھولنے نہیں دیتی۔ یہ جڑے ہیں نا حضور سے تو خسارے سے بچ گئے، اور پھر آج صدیاں گزر گئی لیکن ان کا نام باقی، 1000 سال کا عرصہ بیت گیا، اور کائنات کا کوئی کونا اور کوئی گوشہ کھنگال کے دیکھ لو وہاں غوث کے دیوانے آپ کو ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس شمع سے اپنے آپ کو منور کر لیا اور روشنی ایسی پائی کہ پھر زمانے کو روشنی بانٹتے رہے، اور آج صدیوں کے فاصلے کے باوجود بھی ان کے نام کے سویرے تلے۔ تو اس لیے اگر خسارے سے بچنا ہے تو اسی دہلیز پہ دستک دینا ہو۔ میرے امام اسی لیے ساری زندگی بریلی کی گلیوں میں کھڑے ہو کے مدینہ کی طرف منہ کر کے چولی پھیلا کے کہتے رہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے کا، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ تو زندگی یہاں ہے، اجالا یہاں ہے، روشنی یہاں ہے، تو کہا خسارے سے بچ نہیں پاؤ گے، زمانہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا۔ یہ حالات کی چکی اتنی تیز چل رہی ہے اور یہ ماہ و سال ایسے کٹ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو چیر رہے ہو، توڑ رہے ہو، لمحہ لمحہ ٹوٹ رہے ہو، لیکن خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو۔ جب ان کا دامن پکڑو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، تم خسارے سے بچ جاؤ گے۔ صدیوں کے فاصلے بھی تمہیں صدیوں کے فاصلے بھی تمہیں نہیں مٹا سکے، زمان و مکان کے فاصلے بھی تمہیں نہیں مٹا سکیں گے۔ کہاں برکت دور حضرت غوث اعظم کا، اور کہاں یہ بیٹھنے والے دیوان، 1000 سال کا جو ہے وہ بیتا ہوا عرصہ، اور یہ آج بھی ہم بیٹھ کے اس مادیت کے دور میں بھی ان کی محبت کا چراغ روشن کیے ہوئے۔ ان کی اولاد سے کوئی ہو تو ہو، ان سے نسبی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چراغ محبت بجھنے نہیں پاتا ہے، تو یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا، انہیں سرمدی زندگی عطا کرتا۔ خسارے سے اگر بچنا ہے تو اس دامن سے وابستہ ہو۔ میں گجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے لاہور درس قرآن کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، بائیں جانا پڑتا ہے پل سے پہلے، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جہانگیر کا جو مقبرہ ہے وہاں دن کو چلے جائیں یا رات کو، شام کو یا سویر کو، وہاں آپ کو ایک اداسی نظر آئے گی۔ حکومت نے پارک بنا دیا جس کے دم سے کچھ رونق ہو گئی، لیکن ویسے اداسی ہی اداسی ہے۔ تاش کھیلنے والی ٹولیاں ملیں گی آپ کو، لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ مزار کے اوپر بینٹیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران آج اس کی قبر پہ حسرتیں برستی۔ اس کی محبوب بیوی نور جہاں جو بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھتی تھی، پیچھے پردہ ہوتا، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو کمٹ ہوتا،
آج اس کی قبر میں بھی حسرت برس رہی ہے۔ اور ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، جو باپ سے چوری شاعری کرتی تھی، دیوان مخفی اس کا دستیاب بھی ہے۔ اس کا اپنا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت، نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی شمع نے، کسی پروانے نے پر جلانے ہیں، اور نہ کسی بلبل نے گیت گانے۔ یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں، اب پل پار کر سکتے ادھر بھی یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریبان، نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے نا کساں راہ پیر کامل کامل آرا۔ تو بادشاہ بچا یا مصطفیٰ کی چوکھٹ کا وکیل ہوا؟ وہی بچے گا سارے سے وہی بچے گا جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ تو ذہب ہے، اور ان بزرگوں سے وابستگی ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں خدا رسیدہ بنا دیتے ہیں، اور یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کی چوکھٹ تک پہنچاتے۔ بر صغیر پاک و ہند میں، اور یہ علاقہ بھی جو ہے، یہاں کوئی پیغمبر تو نہیں آیا، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی رسول تو نہیں آیا، لیکن کیسے دین پہنچا یہ بزرگان دین آیا۔ اس لیے ہمارے خون میں وفا ہے، اور ہم بزرگوں کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم ان کے ساتھ جو محبتوں کا ربط اور رشتہ رکھتے ہیں، یہ ضمانت ہے ہمارے ایمان کی حفاظت۔ آج جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات ہمیں درپیش ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ان بزرگوں کے دامن کو چھوڑ دیا گیا، اور بے وفائی کی سزا ہم پائیں۔ اور یہ بزرگ ہمیں خدا رسیدہ بنانے والے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد کو انہوں نے دین دی ہے، اور انہوں نے ہی اسلام کی بحالی ہمیں نصیب کی۔ تو ہماری وفائیں اور ہماری محبتیں ان کے ساتھ اگر رہیں گی تو ہم کامیاب اور بامداد ہیں۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا۔ آمنوا پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آگے بڑھو، وعملوا الصالحات، اسی پہ بات کر کے میں اپنی گفتگو سے بیٹھ لیتا ہوں، اور اعمال صالحہ، یعنی خسارے سے بچنے کے چار راستے ہیں۔ چار چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں گی تو وہ خسارے سے بچ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بعد دوسری چیز اچھے اعمال۔ اچھے اعمال خسارے سے بچاتے ہیں، انسان کو ٹوٹنے سے، اس کی زندگی کو جو ہے وہ سرمدی بنانے کے لیے مدد دیتے ہیں اعمال صالحہ۔ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اعمال نفس ایمان میں داخل نہیں، لیکن اگر ایمان دعویٰ ہے تو اعمال اس کی دلیل ہے۔ ایمان اگر درخت ہے تو یہ اس کا پھل ہے، اور ہم جب تک ایمان کے ساتھ عمل کی راہوں پہ مسافر رہے تو پھر دنیا کی کوئی قوم ہمیں بچا نہیں سکتی۔ آج ہم عمل گریز ہو گئے، اور عمل ہماری پہچان ہوا کرتا تھا، اور ہمارا وجود ایسا تھا کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لایا کرتے تھے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے آئے تھے، آپ تاریخ پڑھے تو جو مناظرہ کرنے کے لیے آپ کا منتظر تھا عیسائی پادری کہ مسلمانوں کا امام آ رہا ہے، میں مناظرہ کرنا ہے، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، یہ بات کروں گا، تو جو ہی امام محمد آئے تو مسلمان بھی منتظر تھے اور یہود و نصارہ بھی منتظر تھے۔ امام کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، روشن پیشانی کو دیکھا، اور ان کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، اور ان کی عبا کو دیکھا، اور ان کے چہرے نور کو دیکھا، تو امام محمد کو دیکھتے ہی جو مناظرہ کرنے آیا مناظر تھا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے یہ سوال کروں گا، وہ اعتراض اٹھاؤں گا، تم نے تو کوئی سوال نہیں کیا، تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ اس کا جواب سننے کے قابل۔ اس نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام کو دیکھا اور ان کی چمکتی روشن پیشانی کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے امام محمد بن حسن کے چہرے کو دیکھ کے جان لیا کہ جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کتنی شان والا ہے۔ آج ہم اپنے عمل میں چمک پیدا کر لیں اور اپنے اندر جو ہے وہ خلوص اور للہیت پیدا کر لیں
تو آج ہمارا وجود بھی نفع بخش ہوگا، لیکن ہمارا وجود آج جو ہے وہ رسوائی کا سبب بنا ہوگا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد کی لیٹرینوں کے جو لوٹے بھی ہیں انہیں بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھتے ہیں۔ ہم ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو گلاس بھی جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہم کسی غیر مسلم کو کیا دین کی دعوت دے دیتے ہیں؟ میرا ایک دوست ننکانہ گیا تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میں شوق آیا کہ میں سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں، تو میں گردوارے میں گیا، تو جب میں سیڑھیوں پر تھا تو میں جوتے اتار کے اس خیال میں تھا کہ کسی کونے خدرے میں رکھ لوں تاکہ واپس میں بحفاظت ان کو لے سکوں۔ تو ایک نوجوان سکھ لہراتا ہوا میری جانب آیا، تو اس کے چہرے پہ شرارت کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے۔ تو جب ہمارا حال عمل کے اعتبار سے ہی ہوگا تو پھر ہم پوری دنیا کے اوپر سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ آج ہم عمل کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اقبال نے بھی تو یہی رونا رویا نا، تیرے صوفے ہے فرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمانوں کا، تم خال ہوئے ہو تار کے خدا۔ جب اقبال نے شکوے کی زبان کھولی نا تو وہ بڑی تلخ ہے، لیکن جواب آیا تو سارا سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا۔ شکوے میں کہتا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو بٹھایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار ہے۔ بڑا سخت لہجہ ہے، لیکن جواب جب آیا نا تو سارا نشہ ختم ہو جاتا۔ جواب صرف صیغہ بدلا ہے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خال ہوئے ہو تار کے خدا ہو کر۔ اور اقبال کے اس جواب شکوہ کا رس نکالے نا تو ایک شعر ہے، کی محمد سے وفا ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ اقبال کہتا ہے کہ حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لو گے تو رب کہتا ہے کہ پھر میں تمہارا ہوں۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کافر بھی محنت کرے تو اللہ سے بھی معلوم نہیں رکھتا، تو خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تو اقبال یہ دعوت دے رہے، آواز دل سے آ رہی ہے کہ میرے محبوب کے وفادار بن کے دکھاؤ، پھر دیکھو کہ ہم تمہارے ہوتے ہیں۔ تم شکوہ کر رہے ہو کہ بات کہنے کی نہیں، تو بھی تمہاری جائیے، لیکن ذرا میرے محبوب سے ربط جوڑ کے تو دیکھیں، پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں رکھ دیں گے، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں رکھ دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کچھ اور لوگ نہیں کریں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رب تو رشتہ جو ہے وہ حضور سے پختہ کر دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جنگل میں پھنس گیا تو ایک شیر انسانی خوشبو سونگھ کر کے، سنن دارمی میں روایت ہے، تو مجھے شکار کرنے کے لیے آیا، تو جب وہ میرے اوپر حملہ ہونے لگا تو میں نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، جنگل کے بادشاہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ دم ہلانا شروع کر دیا اور میرے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ اس کا پروٹوکول گاڑی نہیں چلتی، وہ جنگل میں آگے آگے چلتا ہے، کوئی اور بھی موذی جانور آتا تو اس کو روکتا، پیچھے ہٹ جائے رسول اللہ کا غلام مجھے جنگل سے باہر نکال کر کے، اور میں چلا گیا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ دم ہلا رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور زبان حال سے وہ پکار اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں، شرط یہ ہم ان کے ہو جائیں کہ زمانہ ہمارا ہے۔ اقبال کہتا ہے لوح بھی تیرا، پھر قلم بھی تیرا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا دے، لیکن شرط ہے اگر ہم ان کے ہو جائیں تو یہ اعمال سے ممکن ہوگا۔ عقیدوں کا حسن تو دستیاب ہے، ہم اعمال کا حسن اپنے من میں اتار لیں تو پھر پوری خدائی ہماری جو ہے وہ تخجیر ہے، لیکن اگر ہم تن آسا ہوں گے تو پھر زمانے کے اندر رسوائیاں ہی مارا نہیں کریں۔
آئیے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ حضور کے قدموں میں ڈالتے ہیں اور اپنا جینا مرنا حضور کے نام کریں، اور حضور کے ساتھ وابستگی کی ہماری ضمانت ہے خلاصی کی، دنیا میں بھی عزت کی اور آخرت میں بھی عزت۔ تو میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ کی گفتگو ختم کرتا جاتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ میری گفتگو تو ختم ہو گئی، تو توسل کے حوالے سے ایک بات ہے۔ ہم جب بزرگوں سے توسل کرتے ہیں، وسیلہ کے ذریعے جو دعا مانگتے ہیں اور ان کی مدد اور نصرت جو ہے وہ اپنے لیے چاہتے ہیں تاکہ ہمارے قلوب کو ایمان کی حرارت اور ایمان کا نور نصیب ہو، تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو محقق علماء ہیں وہ ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو اگر کسی بزرگ کا توسل ڈال لیا جائے اور وسیلہ ڈال لیا جائے تو یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضور سے قبل بھی دعائیں ہوتی رہی، سبحان اللہ، اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی مستجاب ہوئی تو حضور کے وسیلے سے ہی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مالک ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، چبی ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے چھم چھم بھی نازل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ملتا ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک فلسفے کا ضابطہ ہے، جب قربت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ شے قریب ہونے کے بعد نظر نہیں آتی۔ اس کی میں ایک سادہ مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کا قرب ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سرما لگائیں سلائی سے، اس کو دور کر کے دیکھیں تو سلائی کے ساتھ لگے ہوئے سرمے کے ذرات بھی دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کو قریب کرتے جائیں، جب بالکل قریب آئیں گے تو دھندلا جائیں گے، اور جب اعلیٰ بصارت کے اندر ڈال لیں گے تو نظر آنے سے بند ہو جائے۔ سرما دور تھا تو نظر آتا تھا، قریب ہوا تو دھندلا گیا، اقرب ہوا تو نظر آنے سے بند ہو گیا۔ یہ میری ہی نظر کا قصور ہے کہ تو پاس رہ کے بھی دور ہے، یہ میری ہی نظر کا قصور ہے کہ تو پاس رہ کے بھی دور ہے، یہ میرا ہی شوق ہے درمیاں تجھے احتیاط نقاب کے۔ تو اللہ دور نہیں ہے، نیڑے ہے۔ سرما دور تھا تو نظر آتا تھا، نیڑے ہو گیا تو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں سرما کی آنکھ میں کیسا لگا ہے تو جو مرضی کا اپنے نظر نہیں آئے گا، آپ کو ایک آئینہ لینا پڑے گا۔ آئینہ جب سامنے رکھیں گے تو آنکھ کا چھپا ہوا کاجل نظر آئے گا۔ رب شاہ رگ سے نیڑے ہے، لیکن جب آئینہ جمال محمد میں دیکھیں گے تو پھر رب کے جلوے جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے۔ اس لیے وسیلے کو مقصود سمجھتے ہیں، اور وسیلے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں حضور کے وسیلے سے ہی تو رب ملا، ڈائریکٹ تو رب کو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا تھا نا، خو گئے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں۔ انسان کی نظر آتی تھی دیکھنے کی، اور قوم موسیٰ نے بھی کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھے نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک سامنے نہیں دیکھیں۔ لیکن حضور کی قوم نے یہ نہیں کہا، جب آپ کو دیکھ لیا تو پھر اسے حضور اس کے جمال کا آئینہ ہے، تو حضور کی وساطت سے قوم خدا تک پہنچے، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے رسول اللہ، اے خلیل اللہ، کی حاجت رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قرب پانے کے لیے اس کے خدا رسیدہ، یہ دنیا کی کوئی شے آپ نے حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کوئی استاد تو تلاش کرتے ہیں۔ یہ مجھے دوست نے موبائل دیا کہ آپ یہاں رکھ لیں، تو کسی کا فون آ جاتا ہے یا کسی کو آپ نے کرنا ہو تو میں تو جہاں وہ استعمال کرتا ہوں اس کا سیدھا بٹن ہے، تو وہ 3-4 مس کالیں آئیں تو
میں وہ اٹینڈ ہی نہیں کر سکتا. تو مجھے بھی اس کو سیکھنے کے لیے یہاں استاد پکڑنا پڑا. 2 منٹ کا 10 منٹ کا 15 منٹ کا استاد مجھے چاہیے ایک موبائل کی کال ریسیو کرنے کے لیے. تو اللہ کا قرب کوئی اتنی سستی شے کہ یوں ہی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب پانے کے لیے وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلے سے بعض لوگوں نے کہا کہ اعمال مراد ہیں. اگر ایمان مراد ہیں تو اتقوا اللہ تو کہہ دیا گیا ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق، حضرت صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مرشدان گرامی مراد ہیں جن کے ذریعے سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے. اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تم عرض فلات میں پھنس جاؤ اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو تم بلند آواز سے کہو اللہ کے بندوں میری مدد کرو، خدا رجال غیب سے کوئی مدد بھیج دے گا اور تمہاری نصرت ہو جائے گی. تو جب مشخص کر کے نہ بھی پکارا جائے تو پھر بھی مدد ہوتی ہے. اور جب حضرت غوث اعظم کو پکارا جائے وہ تو فرماتے ہیں کہ میرے مرید نہ ڈر اور اللہ میرا رب ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں اور اس کا وہاں سے پردہ کھل جائے تو میں یہاں سے ڈال دیتا ہوں. اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ جلیات دل پر نہیں لے سکتے تو آپ ہماری نصرت کریں، ہماری روحانیت کو مدد دیں اور ہمیں صالحیت کا دور نصیب کریں. تو اگر یہ کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں کی سہانی گئی چمکا طیبہ کا چاند، جس دل افرو سے ساتھ پھیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا، شمع بز میں ہدایت پھیلا، جن کی صورت میں
بیٹھے ہیں, آپ کھڑے ہی رہیے گا. میں چاہتا ہوں کہ کھڑے ہی مطلب دعا ہو جائے, لیکن چند ایک گزارشات ہیں ضروری ہیں, اس لیے میں عرض کیے رہتا ہوں. اس میں قبلہ پیرزادہ صاحب کی معاونت حضرت ہی کا ان کی معاونت ہے دعا کے حوالے سے, تو وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. ان دعاؤں سے قبل جو ہے آپ حضرات خیال فرمائیے گا, قبلہ پیرزادہ صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد جو ہے مسجد کے صحن میں جو ہے وہاں لنگر کا اہتمام ہے, تو آپ حضرات مسجد کے صحن میں تشریف لے جائیں, اور پھر اگر وہاں جگہ نہ بچے تو آپ مسجد کے اندرونی حصے میں جو ہے یہاں پہ موجود رہیں. پہلے مسجد کے باہر کا صحن جو ہے وہ بھر لیجیے گا, اور خاص یہ مطلب گزارش ہے میری, میرے ساتھ مل کے پڑھ لے گا آپ حضرات. نویتو سنت الاعتکاف للہ تعالی. قبلہ پیرزادہ صاحب ثاقب رضا مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو خطاب فرمایا ہے, میں ممبر شریف کے پاس ہوں, اپنے مصلی کے پاس کھڑا ہوں, پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرا پیرزادہ صاحب کی زبان مبارک سے جو جملے ادا ہوئے ہیں عقائد کے حوالے سے, ہمارے اعمال کی اصلاح کے حوالے سے, اسے مضبوطی سے تھام لیں, اور اس مشن اور اس مقصد کو, اس تعلیم کو اپنی نسلوں میں بھی ہم منتقل کریں, اپنے دوست احباب تک بھی پھیلائیں. اسی میں نجات ہے ہماری. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ پیرزادہ صاحب ثاقب رضا مصطفی صاحب, ان جیسے جید علماء کرام, ہمارے جمیع مشائخ نظام اہل سنت و جماعت, اللہ تعالی ان ہستیوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. میرا محمد ارشد صاحب کے والدین کی بخشش کے لیے خاص دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش فرمائے. آج کی جو اہتمام ہے اس میں جو لنگر کے حوالے سے خراجات ہیں جناب ارشد صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور میلاد کمیٹی, بلکہ میلاد کمیٹی کا وہ خود حصہ ہے, پھر بھی میلاد کمیٹی اور ورلڈ جماعت اہل سنت کی جانب سے اور مسجد اعظم کی انتظامی اور حاکم کی جانب سے جناب ارشد صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے تعاون پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چچا بٹ صاحب ہمیشہ ہمیں یاد آتے ہیں, کوئی 25 سال کی خدمات ان کی مسجد کی وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہے. پچھلے مہینوں ان کی فوتگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. چچا بٹ صاحب کے صاحبزادے ہیں یوسف بھائی, ان کی صحت یابی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. میں شاہد صاحب کے بہنوں عباس بھائی, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. جناب طارق صاحب, راحت بھائی, کاکا بٹ صاحب اور دیگر حضرات جو مسجد کی خدمات میں پیش ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. حضور مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر سید عبد القادر جیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کا سایہ تادیر اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. قبلہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. قبلہ پیرزادہ صاحب مالک اٹھو آج پھیلی ہوئی رحمت و سلامت, وقت کی بہاریں نصیب فرما, مقدر کی خزائن رخصت فرما. جیے تو تیرے لیے, مرے تو تیرے دین کے لیے, اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار. ہر علت, ہر قلت, ہر ذلت سے رہائی عطا فرما. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی نصیب فرما. اے اللہ, جن لوگوں کے لیے دعا کا کہا گیا ان کے حق میں دعائیں مستجاب فرما. اپنا خاص کرم فضل ان کو, ان کے والدین کو نصیب فرما. جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماعی نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچے. جتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے, میرے وطن کی خیر فرما, میرے ملک کو امن کے اجالے دے, وہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا فرما. جو لشکر اور سپا کل عدم ہیں یا کل عدم نہیں ہیں, ان کی شر سے پاکستان کو بچا. اے اللہ, جو اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں ان کی شر سے پاکستان میں امن کا نور پھیلا دے. رضا میں رسول کی بہاریں نصیب فرما. اس ملک کو اپنی امان میں, پناہ میں اور حفاظت میں رکھا. اے اللہ, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہاں خیر سے رہیں اور وطن خیر لوٹنا نصیب فرما. اے اللہ, حضرت ان کے رفقائے کار, میلاد کمیٹی کے اراکین سب کو جزائے جزیل جزائے خیر اللہ فرما, اور
اور یہاں جو انہوں نے چراغ محبت روشن کیا ہے، اے اللہ اس کی روشنی اس کی ضیاؤں کو اور زیادہ بڑھا، اپنا خاص کرم فضل اس مرکز کے شامل حال فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا بیکار دے، میں باہمی یگانگت کا نور عطا کر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلی دفعہ